باب المسی علی الخفین، باب ہے موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں۔ موزہ ٹخنے تک ہو، ٹخنے کو ڈھانپ لے وہ موزہ ہے، اس سے نیچے جو ہو وہ موزے کے حکم میں نہیں، چمڑے کا ہو۔ پھر حسن بصری فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ کو دیکھا وہ موزے کے اوپر مسح کرنے کا عقیدہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور امام کرخی فرماتے ہیں جو موزے پر مسح کرنے کا قائل نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہیں وہ کفر کا شکار نہ ہو، کیونکہ اتنے آثار تواتر کے قریب اس میں روایتیں آئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان علامات اہل سنت والجماعہ، ملا علی قاری لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کی علامتیں کی ہیں کیا ہیں؟ فرمایا ان تحب الشیخین، حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرنا۔ آگے فرمایا حضرت جناب عثمان و علی پر لا تطعن الختنین، ان کے اوپر تان نہ کرنا، یعنی حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما سے بھی محبت ہی کرنا، ان کے خلاف باز نہ کرنا، اور موزوں پر مسح کرنا۔ یہ انس بن مالک نے فرمایا اہل سنت کی 3 علامتیں ہیں۔ اچھا جی، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے آسانی دینے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر کوئی تنگی نہیں، آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، یرید اللہ بکم الیسر، تو یہ دیا گیا ہے، اس کی مدت ہے۔ اس کے اندر ائمہ ثلاثہ کا مذہب علیحدہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے اندر مذہب تھوڑا سا علیحدہ ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ پہلی فصل ہے، پہلی حدیث ہے، مشکات کی حدیث نمبر 517 ہے، فصل کی اور باب کی پہلی روایت ہے۔ شریح بن ہانی فرماتے ہیں میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے اس کی مدت مقرر کی ہے، اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے جو گھر میں رہتا ہے اپنے گھر میں۔ حالت سفر میں اگر بندہ سفر شرعی پھر اس کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ اگلی روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غزوہ تھا تبوک کا، غزوہ تبوک غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اس کو تبوک ہی نہ پڑھ دیا تھا۔ مولا علی قاری نے اس میں تصریح فرمائی کہ اولا اس کو تبوک کو غیر منصرف پڑھنا ہی ہے۔ مغیرہ فرماتے ہیں فاتح پر رضا رسول اللہ علیہ وسلم کی بل الغائطی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آپ غرض کی قضائے حاجت کی غرض سے نکلے قبل الغائط، کسی چھپنے پست جگہ پر۔ اب جو لفظ غائط ہے یہ جھکی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، غائط وہ مکان زمین میں جو تھوڑا نیچے ہو اس کو غائط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر یہ کنایتاً فلش کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، آج ہم اپنے لغت کے اعتبار سے فلش بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتن، فجر سے پہلے کی بات ہے، میں ساتھ وضو کرانے کے لیے تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے واپس آئے میں بہانے لگا آپ کے ہاتھ پر اداوا، اس مشکیزے سے پانی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چہرے کو دھویا، آپ نے صوف کا جبہ پہنا ہوا تھا، آپ ذہب یسر عن ذراعی، اپنی کونیوں کو نکالنے لگے دھونے کے لیے، تو فدا کا کم الجبہ، جبے کی آستینیں تنگ تھیں، جبے کی آستینیں کوٹ تنگ تھا، بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ اوپر نہیں چڑھائی جاتی، آقا کریم علیہ السلام نے جبہ کے نیچے سے یوں نکال کے اندر سے جبہ یعنی بازو باہر اور نیچے سے نکال دی، اور جبہ آپ کے موڈوں پر تھا، یعنی بازویں اندر سے نکال کے نیچے سے دھو لی اور جبہ کندھوں مبارکوں کے اوپر تھا، جبہ ڈال لیا کندھوں کے اوپر، وغسل ذراعی ہی، اپنی کونیوں سمیت دھویا، پھر مسح کیا بناصیتی ہی، چوتھائی سر کے حصے کا، سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، ایسے ہی ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اگر کوئی صرف یا اتنے حصے کا مسح کرتا ہے اس کا مسح ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، نماز جائز ہے۔ والل امامہ، اور امامہ کے اوپر، یہاں پہ علماء احناف فرماتے ہیں امامہ پہ مسح ہے کہ نہیں، امامے پہ اگر امامے پہ مسح ہے تو عورت اپنے دوپٹے کے اوپر سے مسح بھی کر سکتی ہے، حالانکہ عورتیں زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں میں نے صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہ کو دیکھا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، کہتے ہیں آپ وضو کرتی اور آپ اپنی خمار کو، چادر کو اتار کے سر پہ مسح کرتی، اگر اتنی بڑی پگڑی پہ مسح جائز ہے تو عورتوں کی بریک سی چادر کے اوپر تو درجہ اولا جائز ہے، حالانکہ کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ نہیں فرمایا کہ خاتون اپنے پردے کے اوپر ہی کرے مسح، قرآن میں عام ہے، ایسے ہی ہے نا، تمام جو بھی خواتین ہیں وہ سر کے بالوں کا مسح کرتی ہیں، تو امامے کا مسح کیا؟ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ دراصل امامے کا مسح نہیں تھا، بعض نے کہا یہ پہلے تھا اب ترک ہو گیا، لیکن اصل صحیح جو اس کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھیں یہ امامہ ہے، امامہ شریف پہنا ہے، آپ نے یہ چوتھائی سر کا حصہ مسح کرتے ہیں تو امامہ پیچھے چلا گیا،
ایسے ہی ہے، وہ امامہ شریف پیچھے زیادہ گرنے لگا تو آقا کریم علیہ السلام نے یوں ہاتھ پیچھے لے جا کے اس کو یوں درست فرمایا. دیکھنے والے نے سمجھا کہ آپ نے امامے کا مسح کیا، حالانکہ مسح آپ نے کس کا کیا تھا؟ سر کا. ٹھیک ہے جی. ثم احویت، کہتے پھر میں آگے ہوا تاکہ آپ کے موزوں کو اتاروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دیں ان کو، میں نے ان کو داخل کیا تھا پاک حالت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کا مسح کیا، پھر سوار ہوئے، میں بھی سوار ہو گیا. اب اس کے اندر ہے کہ پاک حالت میں جب موزے پہن لیے جائیں تو پھر ان کو اتارنا نہیں بلکہ ان کے اوپر مسح کرنا، یہی سنت ہے. اچھا، ہر وضو کے لیے موزے اتارنے ہیں. پھر میں آقا کریم علیہ السلام سوار ہوئے، میں بھی سوار ہوا. فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، ہم قوم کے اندر تک پہنچے. وقت قاموا إِلَى الصَّلَاةِ، وہ کھڑے ہو چکے تھے نماز کی طرف، نماز پڑھا رہے تھے ان کو عبد الرحمن بن عوف. وقت رکع بہم رکعۃ، ایک رکعت پڑھا چکے تھے. نماز کون پڑھا رہے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف. اب اس کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی. ٹھیک ہے. فلما احس بالنبی صلی اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کر لیا حضرت عبد الرحمن نے، پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹنے لگے. سرکار نے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں کھڑے رہو، اشارہ کیا کہ آپ آگے پڑھائی جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پڑھانے لگے. تو آقا کریم علیہ السلام نے احد رکعتین، دو رکعتوں میں سے ایک ان کے ساتھ پڑھی. جب سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تو کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا. ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم میں سے پہلے گزر گئی تھی، ہم نے بعد میں پڑھی. اب اس کے اندر ایک تو یہ پتہ چل گیا موضوع کا مسح، اور امامے کے اوپر مسح والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ افضل بندہ کون؟ مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اعلیٰ اپنے سے کم درجے والے کے پیچھے نماز. دوسرا امام ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط، جیسے امامیہ شیعہ کا مذہب ہے کہ امامت کے لیے عصمت ضروری ہے، معصوم ہوگا تو امام بنے گا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف معصوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، باقی کوئی بھی خلفاء میں سے معصوم ہمارے نے جی یہ. اور حضور نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے نماز پڑھ کے بتایا یہ کہ امامت کے لیے عصمت شرط نہیں. دوسری بات ملا علی قاری نے بڑی پیاری فرمائی. ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق کو بھی سرکار نے اشارہ کیا تھا پڑھائی جا نماز، وہ تو پیچھے آ گئے. ان کو اشارہ کیا تھا کہ نہیں پڑھا نماز، وہ پیچھے آ گئے. عبد الرحمن بن عوف کو کیا اشارہ تو وہ کھڑے رہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کبھی کبھی الامر فوق الادب ہوتا ہے، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے. ادب یہ ہے کہ میں جی کھڑا ہوں گا، میرے استاد آئیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، استاد حکم دیتے ہیں. یا اس کا سمجھ لیں آپ اس طرح کہ ادب ہے استاد کے ساتھ کسی چیز کا کہ میں جی آپ کا یہ ادب کر رہا ہوں، استاد کہیں نہیں تم ایسے کرو، یہ کام کرو تم، تو بندہ بعض اوقات ایسی نوعیت بن جاتی ہے وہاں پر حکم ماننا، کیا ادب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، حکم ماننا ضروری ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے الادب فوق الامر، ادب حکم کے اوپر ہوتا ہے. حکم تو ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، ادب ہوتا ہے نہیں. مولا علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامر فوق الادب اور الادب فوق الامر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو فرماتے ہیں کہ یہ میرا نام مٹا دو، میرے نام کے ساتھ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے یہ مٹا دو رسول اللہ، اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو. مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا، یہ ہے الادب فوق الامر، حکم ہے مٹاؤ، ادب کہتا ہے نہیں میرے ہاتھ اپنے حبیب کا نام مٹا سکتے. ملا علی قاری کہتے ہیں الادب فوق الامر بھی قرآن سے اور صحابہ سے ثابت ہے، یہ قاعدے ثابت ہیں، اور الادب فوق الامر بھی ثابت ہے. عبد الرحمن بن عوف نے الامر فوق الادب والے قاعدے پر عمل کیا، انہوں نے ادب تو کیا لیکن حکم آیا، انہوں نے حکم کو ترجیح دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی حکم آیا، انہوں نے ادب کو ترجیح دی. ملا علی قاری کہتے ہیں ادب حکم سے جو اوپر ہونے والا درجہ ہے نا یہ اعلیٰ لوگوں کا درجہ ہے، تو ابو بکر صدیق کو اللہ نے ادب کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، یعنی ان کو جو تھا، اور یہ افضل درجہ ہے کہ ہر حال میں ادب حکم سے افضل ہوتا ہے. صدیق اکبر کی یہ رائے. دوسری فصل ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
دو صحابی ہیں بتایا تھا، ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایک حضرت ابو بکرہ، نام ہے ان کا نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن 3 راتوں کی رخصت دی ہے موزوں پر مسح کرنے کی، مقیم کو 1 دن 1 رات کی۔ جب وہ پاک ہو تو پہن لے اپنے موزوں کو اور مسح کرے ان کے اوپر۔ اسلم نے اپنی سنن میں ابن خزیمہ دار قطنی نے روایت کیا، خطابی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے۔ اسی طرح المنتقیٰ کے اندر یہ روایت ہے۔ اچھا جی، صفوان بن اسال فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جب ہم سفر میں ہوں ہم اپنے موزوں کو 3 دن 3 راتوں تک نہ اتاریں مگر جنابت کی وجہ سے۔ اگر جنابت ہو جائے مثلا غسل فرض ہو جائے پھر اتار دیں، پھر غسل میں لازمی اتارنا ہے۔ لیکن من غائط و پیشاب وغیرہ سے یا وضو ٹوٹ جائے یا سو جائیں تو بالکل پہن ہی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بھی سند حسن ہے، امام ترمذی نے کہا، نسائی نے اس کو روایت کیا اور ترمذی نے۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا برتن رکھا یا وضو کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں، آپ نے مسح کیا اعلی الخف، موزوں کے اوپر واسط والا اور نیچے بھی۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ ابو داؤد ترمذی نے روایت کی، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث معلول ہے، یہ سند ہے، یہ روایت صحیح۔ میں نے ابو زرع بن راضی اور امام محمد بخاری سے اس روایت کے بارے میں پوچھا، ان دونوں نے کہا یہ روایت صحیح نہیں، اور اس روایت کو ابو داؤد نے بھی ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لہٰذا یہ ہمارے حناف کا بھی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں موزے کے نیچے کوئی مسح نہیں ہے، یہ جو روایت ہے یہ صحیح نہیں۔ اگلی روایت ہے کہ جناب مغیرہ بن شعبہ سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسح کرتے ہوئے موزوں پر اللہ ظاہرہما، دونوں موزوں کے اوپر سرکار نے مسح کیا۔ اور ترمذی ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، یہ سند حسن سند کے ساتھ روایت ہے۔ اگلی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسح فرمایا علی الجوربین والنعلین، جرابوں پر اور نالین پر۔ اور جراب کا کیا مطلب ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر ائمہ احناف اور علماء لفظ جراب، اس میں حریری آپ پڑھ رہے ہیں شاید، جراب کس کو کہتے ہیں؟ جراب کس کو؟ تو کس چیز کا ہوتا تھا؟ چمڑے کا۔ عربوں میں کیا یہ آج جو جرابیں ہیں دھاگے والی یہ تھیں؟ ان کا وجود تھا اتنی باریک کا، لہٰذا ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں ایسی جراب یا ہو جس کے اندر پانی نہ سماتا ہو وہ پہن کے اس کے اوپر مسح کرنا جائز، یہ حناف کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کی اگر کوئی جراب تھی بھی وہ باریک قسم کے چمڑے کی بنتی تھی یا اتنی موٹی ہوتی تھی کہ جن کے اندر وہ پانی سرایت نہیں کرتا تھا۔ آج جو ہماری جرابیں ہیں میں کہتا ہوں ان کے اوپر تو پسینہ بھی سرایت اندر کر جاتا، ویسے ہی ہلکا سا پانی کا قطرہ گرے وہ پاؤں کے اندر چلا جاتا ہے، پیر کی جلد تک سرایت کر جاتا ہے۔ لہذا حدیث پاک میں جو جور اور وہاں پہ تحفۃ الاحوذی جو ہے نا ترمذی کی شرح، اس کے اندر وہ جو اہل حدیث ہے ان عالم نے لکھی، اس کے اندر کہتا ہے جراب کا صحیح یہی ہے مفہوم جو انہوں نے بیان کیا۔ خیر یہ مختلف ہی سا مسئلہ ہے۔ والنعلین، اور نعلین کے اوپر، جوڑوں کے اوپر مسح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جوتوں کے اوپر۔ کون سے جوتے تھے؟ چمڑے کے۔ کس کے تھے؟ اور ہمارے فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو فوجیوں کے بوٹ ہوتے ہیں پیور لیدر کے صاف، اور جو اتنے اتنے چڑھائے ہوتے ہیں آدھی آدھی ٹانگ تک، ان کے اوپر اگر ان میں نماز پڑھنا ممکن ہے، ایسے بوٹ ہیں کہ ان کو پہن کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے اور ان میں چل سکتا ہے بالکل، اور وہ ہیں بھی پیور چمڑے کے، ان کے اوپر مسح کا ہے جائز ہے۔ لیکن آج ہماری جوتیاں اور ہمارے بوٹ ایسے، اور ہوتے بھی ہیں تو ٹخنوں سے نیچے نیچے ایسے ہی ہے، وہ بالکل نیچے ہوتے ہیں۔ تو مسح کے لیے یہ ٹخنے کا ڈھانپنا مضبوط باندھ ہونا یہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ ترمذی اور امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ تیسری فصل ہے حضرت مغیرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا موزوں پر، میں نے کہ یا رسول اللہ نسیتا، کیا آپ بھول گئے؟ فرمایا بلکہ تو بھول گیا، میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے کہ میں موزوں پہ مسح کروں۔ آگے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دارمی اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، فرمایا لو کان الدین بالرأی، اگر دین صرف عقل کا نام ہوتا کہ ہر چیز دین کے اندر ہم نے عقل سے تولنی ہے، تو فرمایا لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیہ، تو موزے کا نچلا حصہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کے نیچے مسح کیا جائے بنسبت اس کے اوپر کر دیں، کیونکہ بندہ چلتا ہے مٹی کہاں لگتی ہے پاؤں کے نیچے، موزے کے نیچے، تو مسح نیچے ہونا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں اگر عقل سے دیکھیں تو مسح نیچے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسح، تو لہٰذا ہماری عقل اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اللہ کا حکم اسی طرح بس ہم نے مان لیا۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے ظاہر کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کئی لوگ اہل بدعت، اہل ہوا، اہل گمراہ، وہ صرف عقل کی وجہ سے مار کھا گئے۔ ان کا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ معراج پہ اتنی دور چلا بھی جائے آ بھی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں 100 سانپ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں دکھاؤ؟ یعنی انہوں نے عقل سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھا تو وہ گمراہ ہو. لہٰذا عقل، اس کی وجہ عقلیں کمزور ہیں. ہر عقل اللہ کے ہر حکم کو سمجھ سکتی، ہاں یہ بات. تو لہٰذا محض عقل دین کے اندر نہیں ہے، بلکہ عقل ہماری دین متین کے تابع ہے. اور مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ محض عقل میں پڑتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے.